جہاں کھڑے ہوتے تھے مخالفین کو گالیاں دینا یہ ان کا کام تھا، اوروں پر اعتراض کرنا یہ ان کا کام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد اعظم خان خیر۔ اچھا دوستو، آج جو ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ملک میں مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس میں کردار کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کردار کیوں نہیں ادا کر رہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کی جماعت حکومت کی اتحادی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سن لیجئے، یہ جان لیجئے کہ عمران خان نے حکومت کی تقریباً 36 یا 37 مہینے، ٹھیک ہے جی، اور ابھی اس نئی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 2 مہینے پورے ہونے کو ہے۔ ابھی اس حکومت کو 2 مہینے پورے ہونے کے، تو آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں نے 3.5 سال اس ملک میں گندگی برپا کی، گندہ کر دی اس ملک کو، اس ملک کا معاشی نظام بالکل ختم کر دیا، معاشی لحاظ سے اس ملک کو بالکل توڑ دیا، اجاڑ دیا، اس کو سنوارنے میں، اس کو بنانے میں کوئی 2 مہینے تو نہیں لگ سکتے نا، 2 مہینے تو اس کے لیے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے اگر مولانا صاحب کا ایک بیان ہے وہ آپ نے سنو کہ مولانا صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ مہنگائی جو ہے ملک میں معاشی لحاظ سے آپ کیا کریں گے اگر مہنگائی بڑھ رہی، جس طرح پہلے عمران خان کے خلاف آواز بلند کرتے تھے کہ بھائی مہنگائی ہے ملک میں، اب شہباز شریف کے خلاف کیوں نہیں بول رہے آپ؟ مولانا صاحب سے سوال کیا گیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا کہ بھائی انہوں نے ملک کو دیوالیہ کر لیا تقریباً یہ 3.5 سالوں میں، تو انہوں نے ملک کا دیوالیہ ہی نکال لیا، ملک کو معاشی لحاظ سے بالکل برباد کر دی۔ مولانا صاحب کے الفاظ یہ کہ اس کو، مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو حکومت ہوگی 5 سال، اس کو بھی 5 سال لگ جائیں گے اس کو واپس اسی مقام پہ لے کر آنا جیسے ملک پہ معاشی حالت پہ تھے، جو مہنگائی کم تھی اس حالت پہ دوبارہ لے کر آنا، کم از کم آئندہ حکومت کے جو 5 سال ہوں گے وہ بھی لگ جائیں گے اس پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مہنگائی جو ہوئی کوئی نئی حکومت نے اگر 2 مہینے میں نہیں کی، پہلے سے ہی ان کے کچھ معاہدات تھے، کچھ پالیسیاں تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، جو قرض لے رہے تھے، جو شرائط تھی ان کی، ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایف اے ٹی ایف کے کچھ شرائط تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وقف املاک کو جو ہے سرکاری ملکیت میں دیا جائے، یعنی جتنے بھی مسجد، مدارس یا ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ جو چلتے ہیں، فلاحی ادارے جتنے بھی ہے، جو وقف زمینیں ہیں وہ ریاست کی ملکیت ہوں گی۔ اس کے خلاف الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کھڑی ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی کہ بھائی اس کو تو ہم کبھی اس قانون کو پاس ہونے نہیں دیں گے، وہ تو رد ہو گیا وہ قانون، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عمران خان نے یہ شرائط ان کی مان لی تھی کیونکہ قرض لینا تھا انہوں نے۔ آپ پچھلا سارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، پرسوں میں سن رہا تھا ہمارے ایک صحافی پاکستان کے، ان کا نام میں بھول گیا، اسلام آباد میں ان کا پروگرام چل رہا تھا، ان کو میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہمارا ریاستی بینک ہے، جو پاکستان کا بینک ہے، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے کہ پچھلی جتنی حکومتیں بھی گزری ہے انہوں نے 30,000 ارب کا قرض لیا، صحیح ہے، اور یہ جو حکومت گئی تھی ابھی انہوں نے لیے 21,000 ارب کا، یعنی ٹوٹل 51,000 ارب کے ہم مقروض ہو چکے ہیں۔ 30,000 ارب پچھلی حکومتوں نے سب نے لیا اور 21,000 ارب صرف پی ٹی آئی کی حکومت نے لیا۔ یہ قرضہ ملک کو مقروض کر دیا، انہیں قرضوں کی بدولت، ان کی معاشی دشمن پالیسیوں کی بدولت مہنگائی ملک میں بڑھی ہے۔ کوئی نئی حکومت نے اگر 2 مہینے میں کوئی قیامت نہیں ڈائی ہے کہ یہ ابھی سے مہنگائی، یہ پالیسیاں یہ لوگ یہ چیزیں طے کر کے چلے گئے تھے بھائی کہ پیٹرول کو، ڈالر کو 200 روپے اور 200 سے اوپر پہنچانا ہے، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ یہ پی ٹی آئی والے، عمران خان جاتے جاتے وہ بارودی سرنگیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہ سارے کام ان کے تھے، یہ کارنامے ان کے تھے جو کہتے تھے کہ ہم معاشی لحاظ سے ملک کو آسمان پر پہنچا دیں گے، لوگ باہر ملک سے یہاں نوکریوں کے لیے آئیں گے۔ نوکریوں کے لیے کون لگا؟ اس کے ساتھ جو ارد گرد جتنے وفاقی وزرات ہیں سب کے پاس دوہری شہریت تھی، پاکستانی شہریت بھی اور غیر ملکی بھی، ان غیر ملکیوں کو کام پہ لگایا، کسی غریب آدمی کو تو اس نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ملک میں مہنگائی بڑھ رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ 3.5 سالہ دور حکومت میں انہوں نے جو گندگی کی نا، معاشی لحاظ سے جو اس ملک کی کمر انہوں نے توڑی ہے نا، آج ہمیں سنبھلنے میں اس میں وقت لگے گا، کیونکہ وہ لوگ کسی کوئی چیز کا تھا پتہ تو ہوتا نہیں، انہوں نے ملک کو اجاڑنا تھا، ملک کو بیچنا تھا، ان کو ملک بنانے کے لیے تھوڑی آئے تھے، ان کو تو لائے گئے تھے کسی ایجنڈے کے تحت، ٹھیک ہے۔
تو اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے. اور مولانا صاحب کوئی ملک کے سربراہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ مولانا صاحب بھائی اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بھائی مولانا صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ انہوں نے جو گندگی کی اس کو صاف کرنے میں آئندہ حکومت کو بھی 5 سال لگ جائیں گے. اور جو لوگ خاص کر یہ اعتراض کون کرتے ہیں؟ یوتی حضرات جو عمران خان کے حمایتی ہے. تو ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تب ہم کہتے تھے یار مہنگائی بڑھ رہی ہے. میرے بھی کافی جگہ بحث مباحثے ہوئے پی ٹی آئی والوں سے، یوتھیوں سے، کہ بھائی مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب کیا کریں، ہم پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، ہر چیز. ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ پیٹرول اگر 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے نا ہم تب بھی پیٹرول خریدیں گے اور عمران خان کو ووٹ دیں گے. پھر آپ کو میرے خیال سے اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ عمران خان کے لیے آپ کے یہ الفاظ ہے کہ 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے پیٹرول تو ہم خرید لیں گے، تو پھر یہاں تو 30 روپے مہنگا ہوئے، میرے خیال سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں، پھر آپ کو خرید لینا چاہیے. اب بھی تقریباً 820 روپے آپ کو ابھی بھی بچ رہے ہیں. 180 روپے لیٹر ہے پیٹرول، تو 880 روپے آپ کو پھر بھی بچے تھے. شکر ادا کرے. عمران خان تو اس کو 1000 پہ پہنچا ہی دیتا، کیونکہ آپ تو راضی ہو گئے تھے کہ بھائی 1000 روپے جو ہے لیٹر ہو جائے تو ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود ہی کہا تھا. تو پھر آپ کو ماشاءاللہ سے 820 روپے اس میں بچت ہے. 1000 کے حساب سے لگا لے، 180 روپے لیٹر لے لے، 820 روپے آپ کو پھر بھی بچ رہے ہیں. اور اگر پھر آپ کو زیادہ مہنگائی لگ رہی ہے کہ یار مہنگائی بہت ہی زیادہ برداشت سے باہر ہے، تو پھر آپ ایک کام کریں. وہ خان جو قمیضیں دستخط کرتے ہیں نا، کروڑوں کی بکتی ہے، تو آپ اپنی ایک ایک قمیض لے جا کے ان سے دستخط کروا لیں. اور ہاں، کوئی اگر وہ یوکے جانا چاہتا ہے اپنی قمیض دستخط کروانے کے لیے، تو میں بھی غریب آدمی ہوں بھائی، میں بھی اپنی قمیض دے دیتا ہوں، دستخط کروا لو تاکہ میں بھی دیکھ لوں کتنے کی بکتی ہے نا. تو آپ لوگ اپنی قمیضیں لے جا کے اور کچھ بھی کوئی جوتے وغیرہ کچھ جو ملے ان سے دستخط کرو اور وہ بیچتے رہو، وہیں سے ملک کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. یہ بھی بیوقوفی والی بات ہے جو کروڑوں کی قمیضیں بک رہی ہے. کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپس میں لگے میں اتنے میں خرید لوں گا، میں اتنے میں خرید لوں گا. کوئی خریدتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ خریدنے والا کوئی ہے نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بس ان کی ویسے بیوقوفانہ باتیں ہیں. تو آپ کو مہنگائی پہ بالکل اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم کہتے تھے مہنگائی ہے تو آپ خان کا دفاع کرتے تھے، ان جاہلیوں کا دفاع کرتے رہتے تھے کہ نہیں مہنگائی جتنی بھی ہو جائے ہم نے خان کو ووٹ دینا ہے بھائی. تو اب ذرا برداشت کرو بھائی. مہنگائی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا، آپ خود ہی تیار ہو گئے تھے کہ جتنی مہنگائی ہو ہم پھر بھی خان کو ووٹ دیں گے. تو اب اتنی مہنگائی نہیں ہے، اور یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے نا یہ بھی خان کی بدولت ہی ہو رہی ہے، ان کی جاہلانہ پالیسیوں کی بدولت ہی ہو رہی ہے. تو اب آپ ذرا برداشت رکھیں. صحیح ہے؟ تو بہت ہی زیادہ مہنگائی لگ رہی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اپنا کوئی قمیض جوتے وغیرہ کچھ لے جا کے ان سے دستخط کروا لیں، وہ بیچ دے، اس سے بیچ کے گزارا کر لیں. تو بلا وجہ جو ہے نا فضول میں آپ اعتراضات نہ کریں، خاص کر یوتیوں سے میری درخواست ہے. اور عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، آپ کو وہ یوتی بیوقوف بنانے کی کوشش بھی کریں گے کہ دیکھو خان نے تو اتنی مہنگائی نہیں کی تھی، اس نے آنے کے ساتھ ہی 2 مہینے میں جو ہے 30 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے اس حکومت نے. تو بھائی یہ ان کی بڑھائی ہوئی قیمت ہے، یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی ہے. کیا ابھی یہ لوگ حکومت آتے کے ساتھ بھی بیٹھے اور چلو بھائی مہنگائی بڑھاتے رہو، ہر چیز بڑھا دو، ہر چیز مہنگی کر دو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ عمران خان یہ ساری چیزیں کر کے گئے بھائی، سارے معاہدات کر کے گئے IMF کے ساتھ. قرض لینا تھا انہوں نے، وہ بیکاری تھے، انہوں نے قرض لینا تھا وہاں سے. خود تو کہتے تھا قرض لوں گا نہیں، قرض لیا تو خود کو گولی مار دوں گا، ہر چیز میں یو ٹرن لیتا ہے، یہاں بھی اس نے یو ٹرن لے لیا تھا. تو یہ معاہدات وہ کر کے گیا میرے بھائی. اس نے یہ ساری مہنگائی جو آج بڑھ رہی ہے، جو چیزیں ہم بھگت رہے ہیں، جو ملک ہمارا معاشی لحاظ سے ڈوبتا جا رہا ہے روز بروز، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ خان اور PTI کی بدولت، یہ ان کے جاہل وزراء کی بدولت. ان لوگوں کو ملک چلانے کی کوئی سمجھتی ہی نہیں. جہاں کھڑے ہوتے تھے مخالفین کو گالیاں دینا یہ ان کا کام تھا، اوروں پر اعتراض کرنا یہ ان کا کام تھا. انہوں نے کبھی آ کر کہا، خان نے کبھی کسی پروگرام میں آ کر کہا کہ میں بھائی اب ایسا کوئی پروگرام ہو کہ مخالفین کا ذکر ہی نہ کیا ہو اور آ کر یہ کہا ہو کہ بھائی ہمارا ملک جو ہے معاشی لحاظ سے ڈوبتا جا رہا ہے، اب میں ایسی معاشی پالیسیاں لے کر آیا ہوں کہ جس سے ملک بہتری کی طرف جائے گا؟ کوئی اس طرح کی باتیں اس نے کی، کوئی ایسی پالیسی اس نے بنائی، کوئی ایسی حکمت عملی اس نے تیار کی کہ جس سے ملک ترقی کرتا نہیں. جس پروگرام میں بھی اس کو بلایا گیا اس پروگرام کی نسبت کچھ اور ہوتی تھی اور وہ مخالفین پر اعتراض کرنے لگ جاتا تھا. تو آج جو آپ اعتراض کر رہے ہیں مہنگائی پر، تو آپ اپنے دور حکومت میں اس مہنگائی کو کنٹرول کرتے نا، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ اس وقت میں اپنے دور حکومت 3.5 سالہ دور حکومت میں مہنگائی کو کنٹرول کرتے. آپ مزید قرضے نہیں لیتے IMF سے، آپ ملک کو مزید مقروض نہیں کرتے،
آپ کچھ ایسی حکمت عملی تیار کرتے کہ آپ کے ملک میں بے روزگاری ختم ہوتی، آپ کے ملک سے مہنگائی ختم ہو جاتی. آپ تو الٹا ایک تو IMF سے آپ نے قرض لیا، اوپر سے آپ سعودی عرب گئے، زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے لینے بھی آپ پہنچ گئے. تو آپ نے تو ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا. آج آپ کس منہ سے، یعنی کہاں کھڑے ہو کہ کن آنکھوں سے آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے جناب؟ اور یوتیوں سے میری گزارش ہے، کس بنیاد پر آپ اعتراضات اب اس موجودہ حکومت پر کر رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ملک کو معاشی لحاظ سے ختم کر دی ان لوگوں نے؟ جب عمران خان مہنگائی کرتا تھا آپ لوگ تو اس کے فضائل بیان کرتے رہتے تھے. آپ لوگ تو فضائل بیان کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے. آپ تو ان کے دفاع میں آتے تھے. آپ تو بلکہ مخالفین کچھ کہتے تھے آپ تو ان کو گالیاں دینے تک آ جاتے تھے. بھائی گالیاں بھی دیتے تھے. جب ان کے وقت میں آپ برداشت کر سکتے تھے مہنگائی، تو اب بھی برداشت کرو نا. یہ کوئی نہیں ہے حکومت کی مہنگائی توڑ، یہ تو انہی کی مہنگائی ہے. اس کو برداشت کرتے رہو. اب بھگتو. اب دوبارہ کہہ رہے کہ ان کو لے کر آ رہے، ان کو لے کر آ رہے. کوئی عوام اس کو ووٹ نہیں دے گی. سب نے جان لیے اس کو. اس بے وقوف جاہل عمران خان کو سب نے جان لیا، سب نے پہچان لیا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس ایجنڈے پہ لائے گئے تو اس کو اب کس مقصد کے لیے وہ ملک میں بربادی اور فساد چاہتے ہیں، سب کو پتہ ہے میرے بھائیوں. تو لہٰذا یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پر اب وہ اگر آپ کو بیوقوف بنائے کہ یہ موجودہ حکومت نے کی ہے، تو آپ یہ بتائے کہ بھائی 3.5 سال میں انہوں نے کنٹرول کیوں نہیں کی، کم کیوں نہیں کی مہنگائی؟ انہوں نے بھی تو مہنگائی کی تھی. اور اب جاتے جاتے انہوں نے یہ مہنگائیاں اور یہ جو مادات یہ چیزوں کی قیمتیں بڑھانا، یہ وہ لوگ خود کر کے گئے. نہیں، حکومت نے اس میں کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. شکریہ والسلام.